تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ رسالت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کو ایک چیلنج کے طور پر یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک اور شبہ ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. تم قرآن کے مثل بنا کر کے لے آؤ گے تو دعویٰ خارج ہو جائے گا، نبی کی نبوت بھی اور اللہ کی وحدانیت بھی. چنانچہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر کے لانا چاہو تو تمہیں چھٹی ہے، اجازت ہے. یہاں پر بھی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے حمایتی اور جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو. پھر اللہ نے خود ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، اور یہ ہم چیلنج اور تحدی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم بنا ہی نہیں سکتے. تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو خاص طور سے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو مشرکین نے بڑی کوششیں کی، بڑی جد و جہد کی کہ کس طریقے سے قرآن پاک کا مثل اور اس جیسی کوئی ایک آیت یا صورت بنائیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ ناکام رہے. تو انسان کی عادت ہے جب وہ دلائل کی دنیا میں ہار جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر کے بہانے تلاش کرتا ہے. چنانچہ وہ قرآن کا مثل تو پیش نہ کر سکے، انہوں نے اپنے گمان میں قرآن میں بہانے اور کیڑے نکالنے کا ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تو بڑے ہیں، ان کی شان تو بہت ہی بلند اور بالا ہے، تو اتنی بڑی ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ مکھی کا، مچھر کا، مکڑی کا یا اس سے بھی اور زیادہ گھٹیا چیزوں کا ذکر کرے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ہے، کہیں مکڑی کا ہے، اور بھی مختلف قسم کی گھٹیا مخلوق کا ذکر ہے. تو اس سے انہوں نے ایک عیب نکالنے کا راستہ یہ تلاش کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ جب وہ مثال دینے پر آئے تو مچھر کی، مکھی کی یا اس سے بھی کم درجے کی مخلوق ہو، اس سے اللہ بالکل نہیں شرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مثال دی جاتی ہے مثال سے مقصود ہوتا ہے ممثل لہو کے مطابق مثال ہونی چاہیے. مثال سے مقصود ہوتا ہے ایک معقول چیز کو محسوس چیز بنا کر کے پیش کرنا، اور مثال سے مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. تو مثال میں متکلم کی
کوئی بات نہیں، متکلم تو چاہے اعلیٰ ہو، چاہے عرفہ ہو، ادنا ہو، بلکہ اصل اس میں مخاطب کی رعایت کی جاتی ہے کہ مخاطب جو ہے وہ کس درجے کا ہے، اسی درجے کی مثال دی جائے گی۔ تو چنانچہ کفر کو، شرک کو اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی انسان اپنا ماوا اور ملجا سمجھتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا، تو اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے بودے اور کمزور ہونے کے لیے وہی مثال بیان فرمائی۔ تو فرمایا کہ ایسی مثالوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو تو ہدایت دیتے ہیں جن کے دل میں نور ایمان ہے، اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، فاسق قسم کے لوگ، وہ ایسی مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو فاسق کے معنی کل آپ کو بتائے تھے کہ فسق یفسق، اس کے معنی آتے ہیں نکل جانا، اچھل کر کے کسی چیز کا نکل جانا۔ اہل عرب بولتے ہیں فسقت الرطبۃ عن القشر، جب کھجور کی گٹھلی کھجور میں سے نکل کر کے باہر پھدک کر کے نکل جائے، اس وقت لفظ فسوق کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو دین سے نکلتا ہے وہ بھی ایسے ہی معروف کو چھوڑ کر کے منکرات میں چلا جاتا ہے، عبادات کو چھوڑ کر کے منکرات کے اندر چلا جاتا ہے، تو وہ انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ اور فاسق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فاسق کی تغابی، یعنی وہ انسان جو کبھی غلطی بھی کر لے اور پھر راہ راست پر آ جائے، پھر گناہ کر لے، یعنی گناہ اس کی مستقل عادت نہیں ہوتی، تو اس کو فاسق کہیں گے، یہ ادنا درجے کا فاسق ہے۔ دوسرا وہ ہے جو انہماک کے درجے میں، یعنی گناہوں میں لت پت ہے لیکن دائرہ ایمان سے ابھی خارج نہیں ہوا، اس کو فاسق کا دوسرا درجہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا فاسق وہ ہے جو شریعت کی باتوں کا ہی مذاق اڑائے اور الٹا معروف کو منکر اور منکر کو معروف بتائے، اس کے اندر کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، یہ بالکل حد سے تجاوز کرنے والا، جس کو فاسق اعلیٰ درجے کا فاسق کہا جائے گا، اور یہ ایمان سے خارج ہی ہوتا ہے، کافر کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور فاسق کے ساتھ ساتھ ایک لفظ آتا ہے فاجر، یہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہے کہ گناہوں کے کاموں کو کھلم کھلا کرے اور کوئی شرم جھجک محسوس نہ کرے، اس کو فاسق کے ساتھ ساتھ فاجر کہا جاتا ہے کہ یہ تو اور آگے ہے۔ تو یہاں پر جو فاسق سے مراد ہے، اکثر قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا وہ آخری درجہ ہی مراد ہے، الا ماشاء اللہ، اس کا قرینہ اگر وہاں پر موجود ہے تو بات الگ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں سے وما یضل بہ الا الفاسقین، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، یعنی فاسق ہیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور جحود آخری درجے کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فاسق کس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ علامتیں، نشانیاں کم سے کم پتہ چل جائیں تاکہ انسان فسق سے بچے۔ ویسے تو شریعت کی اصطلاح میں ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کو فاسق کہتے ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، لیکن مستقل لائف ٹائم اس کی زندگی کے اندر وہ گناہ چل رہے ہیں، تو اگرچہ گناہ چھوٹا ہے لیکن مستقل کرنے کی وجہ سے وہ بھی فاسق ہی کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، داڑھی کا کٹانا، شراب پینا، اسی طریقے سے زنا، اور جو بھی کبیرہ گناہ کی لسٹ بڑی ہے، ان گناہوں میں سے جو کسی ایک گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے وہ آدمی فاسق ہے۔ اور اگر چھوٹے گناہ ہیں لیکن مستقل اس کی زندگی کے اندر ہیں تو اس کو بھی فاسق کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔
لیکن میں نے 3 قسمیں آپ کو بتائی ہیں، تغابی، انہماک اور جہود۔ جہود بالکل آخری درجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاسق وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ تو فاسق کی پہلی صفت، پہلی علامت عہد کو توڑنا۔ نقض ینقض کے معنی آتے ہیں توڑنا، جیسے رسی ہوتی ہے وہ آپس میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک کو اگر دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو اس کو کہیں گے نقض، کہ رسی ٹوٹ گئی، الگ الگ دھاگے اس کے کر دیے۔ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ایک ہوتا ہے خالص عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق، 2 چیزیں ہیں۔ عہد کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مضبوط طریقے سے باندھنا، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میثاق کہتے ہیں قسم کے ذریعے سے کسی چیز کو پکا کرنا، یعنی عہد کے اندر قسم داخل نہیں ہے، لیکن جب میثاق کا لفظ آتا ہے تو اس میں قسم کے ذریعے سے کسی چیز کو مضبوط اور پختہ کرنا، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ فاسق کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ کیا مطلب ہے عہد سے؟ یہاں پر کیا عہد مراد ہے کہ جس کو توڑتا ہے؟ عہد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عہد تو وہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کے اندر آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ رب العزت نے اس زمین آسمان کے بنانے سے پہلے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد کو ان کی صلب سے، ان کی پشت سے چیونٹیوں کی شکل کے اندر نکالا، یعنی دائیں طرف اللہ نے اپنا دست قدرت پھیرا، ایک مخلوق نکل پڑی، بائیں طرف ایک مخلوق نکل پڑی، کچھ کے چہرے سفید تھے، کچھ کے سیاہ۔ وہ ایک الگ میٹر ہے، کون سفید تھے کون سیاہ تھے، ایمان والے غیر ایمان والے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کو چیونٹیوں کی شکل میں سب کو نکالا، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے سب سے سوال کیا، وہ ایسی کانفرنس تھی، میٹنگ تھی، اس میں انبیاء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، شہداء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے، گنہگار بھی تھے، سب کے سب انسان موجود تھے جو بھی آدم علیہ السلام کے اولاد تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس مجمع کے بیچ میں جناب نبی علیہ السلام کی روح مبارک جلوہ افروز تھی، چونکہ آپ تمام عالم کے نبی ہیں، اس اعتبار سے آپ کو بالکل درمیان میں جگہ ملی۔ اور جب اللہ نے سوال کیا الست بربکم، اپنی ربوبیت کے بارے میں بتاؤ میں تم سب کا رب ہوں یا نہیں، تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا بلا۔ پھر اس جواب کو سن کر کے سب نبیوں نے، تمام شہداء، صدیقین، تمام انسانوں نے جواب دیا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا چلو اب دنیا کے اندر تمہیں بھیجیں گے، اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجیں گے، کتابیں بھی آسمان سے اتاری جائیں گی، تب پتہ چلے گا اس عہد کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو۔ تو ہم سب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت سے جو عہد کر کے آئے ہیں کہ تجھے ہی رب مانیں گے، جو بندہ اس عہد کو توڑتا ہے، یعنی دنیا میں آ کر کے کفر میں، شرک میں یا گناہوں کے اندر لت پت ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ فاسق ہے، کیونکہ اس نے عہد کو توڑ دیا۔ اسی کو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو عہد سے مراد یہ تو وہ عہد ہے جو عالم ارواح کے اندر دیا گیا۔
یہ ایک عہد وہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھوں گا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ بھی ایک عہد ہے۔ کلمہ پڑھنا کوئی ایسی کہ تھوڑی ہے، یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے عہد و پیمان میں مضبوط بن جانا، اللہ کی مانیں گے اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب جو بندہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، یا تو وہ توحید میں یا رسالت میں، تو جس درجے کا وہ گناہ کرتا ہے اسی درجے کا وہ فاسق سمجھا جائے گا۔ سیدھی بات ہے، کیوں جی؟ جس درجے کا گناہ کرے گا اسی درجے کا فاسق ہے۔ اگر چھوٹا گناہ کرے گا تو چھوٹا فاسق ہے، بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دے گا، نماز کو، روزوں کو، ساری چیزوں کو، تو بڑے درجے کا فاسق ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا، یا وہ عہد ہے جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد کرتا ہے، یا اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا کہ ہم تم کو کتاب دیں گے، توحید دیں گے اور سب چیزیں دیں گے، لیکن تمہیں اپنے بعد میں آنے والے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی کرنا ہے، اپنے اپنے زمانے میں ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ بہرحال تو فرمایا فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، پہلی صفت۔ اور دوسری صفت فاسق کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کو کہا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، قطع، جدا کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ أَن يُوصَلَ، اللہ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ حدیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو بندہ صلہ رحمی کرے گا گویا کہ وہ تو عہد کے اوپر قائم ہے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرے گا بلکہ رشتوں کو، نعتوں کو توڑتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جیسے ایمان کے ساتھ اعمال کو ملانے کا حکم دیا ہے، جو بندہ ایمان کو الگ کر دے، اعمال کو الگ کر دے، یعنی ایمان تو دل کے اندر ہے، اعمال جو جسم سے ظاہر ہوتا ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو یہ بندہ بھی فاسق ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو بندہ رشتوں کو، نعتوں کو اور ان تمام چیزوں کو توڑتا ہے جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، تو یہ بندہ بھی فاسق ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے اندر دو لفظ پڑھے جاتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا گواہوں کے سامنے۔ اب یہ ایک طریقے سے ایک عہد ہو گیا کہ زندگی بھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے حقوق کی رعایت کرے، عورت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق کی رعایت کرے۔ اگر اس رعایت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں تو گویا کہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کو کہا تھا وہ ملا کر کے چل رہے ہیں، اور اگر کچھ دنوں کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، پھر آپس میں طلاق تک کی نوبتیں آ گئی، تو سمجھو اللہ نے جس چیز کو ملانے کو کہا تھا یہ اس کو توڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اور ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو حقوق ہیں، استاد کے شاگرد کے ساتھ، شاگرد کے استاد کے ساتھ، پیر کے مرید کے ساتھ، مرید کے پیر کے ساتھ، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ، اسی طریقے سے اپنے گاؤں والوں کے، محلے والوں کے، شہر والوں کے، یہ سارے کے سارے حقوق جن کو اللہ نے ملانے کو کہا ہے، ایک بڑا وسیع بات ہے کہ جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر ہر چیز داخل ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جو ان حقوق کی پابندی کرتا ہے
وہ تو ایمان والا ہے، اور جو ان کو توڑتا ہے چاہے وہ کسی درجے میں بھی تو ظاہر بات ہے وہ فاسق ہے۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جب حقوق ٹوٹیں گے تو آٹومیٹک زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر جو آج بگاڑ ہے وہ یہی ہے، ہر انسان دوسرے سے اپنا حق پورا لینا چاہتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا۔ آج پوری دنیا میں جھگڑا یہی ہے نہیں ہے۔ ایک تاجر کو شکایت ہے گراہک سے، اور گراہک کو شکایت ہے تاجر سے کہ مال صحیح نہیں دیتا، ناپ تول صحیح نہیں کرتا، گھٹیا دیتا ہے، کیوں جی؟ اسی طریقے سے استاد کو شاگرد سے شکایت ہے، شاگرد کو استاد سے ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو اولاد سے ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہے۔ پوری دنیا میں آج جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنے حقوق کا تو مطالبہ دوسرے سے پورا کرتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اسی کو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اب جب زمین میں فساد ہوگا تو ظاہر بات ہے گھاٹا اور ٹوٹا ہی آئے گا، فائدہ تو ہوگا نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن چیزوں کو ملانے کو کہا ہے ان کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھلا اور نفع نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ٹوٹے میں، گھاٹے میں اور خسارے کے اندر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، فسق اور فجور کی زندگی گزارتے ہیں، یہ پوری زمین پر ایک طریقے سے باغی ہیں، اور باغی لوگ کبھی نفع کے اندر نہیں جا سکتے بلکہ گھاٹے کے اندر جائیں گے۔ اس لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ نے جس عہد کو ملانے کو کہا ہے، یعنی ایمان اور عمل اس پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم بھی فسق کی لسٹ کے اندر آ جائیں گے اور فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والوں کے اندر آئیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ یوں سمجھ لیجیے پورے دین کا خلاصہ ہی گویا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ بندے بندوں کا حق ادا کریں، بندے اللہ کا حق ادا کریں، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے، بندے بندوں کا حق ادا کریں گے تو زمین میں کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو اس زمین پر سکون عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فسق اور فاسق کہا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا کہا ہے، زمین میں فساد پھیلانے والا کہا ہے، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم ہم کو توڑنے والا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔